خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور ہم اپنی روٹین کے مطابق 12 ڈسائپلز 12 اپاسٹل آف کرائسٹ، میں اسی کو جاری رکھتے ہوئے آج ان جو 12 شاگرد تھے، تو میرا دل تھا کہ میں اس کو سکپ کر جاؤں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا پرپز ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جتنا کچھ بائبل ہمیں سکھا سکتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا خدا کے کلام میں سے چند جو اس کے خداوند کے شاگرد تھے، اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف پیپل گاڈ یوزز، کہ کیسے لوگوں کو ایکچولی خدا اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس نے کیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤ ہی کلیکٹڈ، ہی چوز پیپل فرام دا ملٹیٹیوڈ آف دس کراؤڈ جو اس کو فالو کرتے تھے۔ تو زیادہ تر جو خداوند نے شاگرد جو اس نے اپنی منسٹری کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چنے، وہ اس نے خود کال کیے۔ اسپیشلی جو فرسٹ گروپ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا، جس میں 4 شخصوں کے نام آئے، پیٹر، سائمن پیٹر کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد اینی باڈی، یعقوب، یوحنا، اندریاس اور یعقوب اور یوحنا، 2 سیٹ آف بردرز میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو میں لاسٹ ٹائم میں پیٹر کے بارے میں بات کی تھی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہم پکچرز کچھ دیکھتے ہیں ڈسائپلز کی، اور اس میں کچھ لوگ ہمیں کافی مڈل ایج اور کبھی کبھی ایجڈ نظر آتے ہیں، لیکن موسٹ آف اسکالرز اور ایون بائبل پروف کرتی ہے کہ جو اس کے شاگرد تھے وہ 20 to 25 کے انڈر تھے، ینگ پیپل تھے، اور بلکہ یوحنا کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا ان سب میں۔ تو ینگ لوگ تھے جس کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اور پیٹر جس کے بارے میں ہم نے پڑھا لاسٹ ٹائم، who was a leader actually، جس کو خداوند نے کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بلڈ کروں گا، ایکچولی unlocks the key of heaven۔ اور خداوند جب ہم پتر کی لائف پہ غور کریں تو ایکچولی میں نے اس میں جانا کہ خدا ایکچولی را مٹیریل چاہتا ہے، اور اس میں خاص چیز اگر دیکھیں، خاص چیز منسٹری کے لیے جو آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، دیٹ از کریکٹر۔ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف۔ ایون آپ دنیا میں بھی، سیکولر دنیا میں، نیچرل ورلڈ میں بھی رہتے ہیں، تو اس میں بھی کریکٹر ایک بہت بڑا ورچو ہے۔ کریکٹر ڈز میٹر ان لیڈرشپ اسپیشلی۔ کریکٹر کاز پیپل ٹو ریسپیکٹ یو۔ اگر آپ کا کریکٹر، کردار ہے، تو آپ کی عزت نہ ہوتا ہے، اف یو ہیو کریکٹر، اینڈ وہ عزت جو ہے وہ ٹرسٹ پیدا کرتی ہے۔ جو عزت بنے گی اس سے آپ ٹرسٹ وردی، معتبر بندے کہلاؤ گے۔ آپ کا کردار عزت پیدا کرتا ہے، اور عزت آپ کو معتبر، ٹرسٹ وردی شخص بناتی ہے، اور ٹرسٹ وردی پیپل کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے کریکٹر وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کریکٹر جو ہے میکس لیڈرشپ پاسبل۔ نو کریکٹر نو لیڈرشپ۔ ایک چیز اور میں نے جانی کہ ایون لیڈرشپ میں نیچرل اور اسپرچول لیڈر میں کیا فرق ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی لیڈرشپ ہیں، کوئی بھی آپ ایریا لے لیں، دیر از لیڈرشپ، لیڈرشپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچرل لیڈرشپ اور اسپرچول لیڈرشپ میں کانٹراسٹ کیا ہے؟ نیچرل لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور اسپرچول لیڈرشپ سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کریکٹرائز اس طرح کر سکتے ہیں، جو نیچرل لیڈر ہیں وہ بائی سیلف کانفیڈنس، کہ ان کو آپ کریکٹرائز کر سکتے ہیں ان کے سیلف کانفیڈنس سے، لیکن جو اسپرچول لیڈر ہیں وہ کانفیڈنس ان گاڈ،
اور جو نیچرل لیڈر ہیں اس میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوگ جو چنتے ہیں somebody who knows people. ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں. اب الیکشن اب ہو رہے ہیں تو وہ ایسا بندہ جو لوگوں کو جانتا ہو, ڈھیر سارے لوگ اس کو جانتے ہوں. لیکن اسپرچل لیڈرشپ میں کیا آتا ہے؟ the leader who knows God, جو خدا کو زیادہ اس کے ساتھ تعلق ہو. نیچرل لیڈرشپ میں ہم دیکھیں گے who makes his own decisions, لیکن جو اسپرچل لیڈرشپ میں ہے someone who seeks the will of God and the plan of God. نیچرل میں ambitions, who driven by his success اور ambitions, لیکن جو اسپرچل لیڈر ہوگا اس کو who desires in life only God to be glorified. نیچرل لیڈرشپ میں who originated his plan and method. اوریجنل تھنکر ہم ڈھونڈتے ہیں جو تھنک کر سکے, لیکن ہم اسپرچل لیڈرشپ میں دیکھتے ہیں who understand the word of God and the plan of God for his and others' life. who natural leadership who enjoy commanding others, لیکن اسپرچل لیڈرشپ میں who enjoy serving others and serving God. and natural leadership جو ہے motivated by success and personal ambitions, لیکن اسپرچل لیڈرشپ جو ہوتی ہے موٹیویٹڈ بائی دا لو آف کرائسٹ اینڈ لو آف گاڈ. نیچرل لیڈرشپ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اسپرچل ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن گاڈ. تو خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور ٹوٹلی اس پر ڈپینڈ کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے پیٹر کے بارے میں بات کی تھی. اب اس گروپ میں اس کے بعد سیکنڈ نام جو آتا ہے وہ کون ہے؟ اینڈریو, اندریاس. اور اندریاس کا کبھی بھی آپ بائبل میں نام پڑھیں, زیادہ تر موسٹ آف ٹائم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح آتی ہے؟ شمعون کا بھائی اندریاس. اینڈریو دا بردر آف سائمن. سائمن کے نام سے, پیٹر کے نام سے اس کی پہچان ہمیشہ آتی ہے. اس کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمیں بائبل میں نہیں ملتا کہ اس کی منسٹری یا اس کا رول, لیکن چند باتیں اس میں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف کریکٹر اینڈ رول آف اندریاس کا تھا. اندریاس میں کہوں, اینڈریو کہوں تو پلیز انڈرسٹینڈ ایک ہی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب جیسے کہ ہم اکثر خیال کرتے ہیں کہ جب ہم اپوسٹلز کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو وہ کلرفل ونڈوز اسٹین کلاس سینٹس کا ہمارے ذہن میں نام آتا ہے کہ شاید یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی, بہت اعلیٰ قسم کے, بہت ہی خاص قسم کے لوگ تھے. لیکن جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل عام سمپل ہمارے جیسے خاکی اور گناہ گار لوگ تھے. اور جب ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو میں ان میں کھڑا محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جن کو خدا نے اپنی کنگڈم کے لیے, اپنی خدمت کے لیے چنا. اینڈریو the second one, the brother of سائمن پیٹر. اس کے نام کا مطلب ہے مینلی, جس کو کہہ سکتے ہیں مردانہ یا مرد ٹائپ. اور یہ بھی سیم بیتسدا کا رہنے والا, اور سیم اس کا بھی وہی بزنس تھا جو اس کے بھائی کا تھا, فشرمن. اور ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب ہم خداوند نے ان کال کیا تو یہ 4 لوگ تھے, جس میں پترس, اندریاس, یعقوب اور یوحنا. تو اس نے کہا فالو می, آئی ول میک یو دا فشر آف مین. اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے کہاں اس کی ملاقات ہوئی خداوند سے؟ یہ ایک ایسا شخص تھا جو پہلے سے ہی سیکر تھا. ہی واز سیکنگ گاڈ. کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جیزس سے پہلے ہی واز اے ڈسائپل آف جان دا بیپٹسٹ. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو پہلا باب اس کی آیت 35 ورس میں, یہاں پہ یوحنا
बपतिस्मा देने वाला उनसे बात कर रहा है, तो लिखा है दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे आते देख कर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी यानी उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज़ उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसको कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट डिसाइपल हु फॉलो क्राइस्ट। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया, और उसके साथ जिसका नाम पीछे गायब में रखा गया है, दैट इज़ द जॉन, यूहन्ना, जिसने ये अंजील लिखी। तो कहीं भी वो अपना नाम शो नहीं करता, हमेशा वो अपने नाम को किसी और तरह बयान करता है, यूहन्ना। वो दोनों शागिर्द थे, उनमें एक यूहन्ना और एक इंद्रियास। तो उसकी सबसे पहली जो बात थी वो क्या थी, अल्फाज क्या थे? जब वो अपने भाई से मिलता है तो उसके पहले अल्फाज क्या थे? वी हैव फाउंड द मसाया। इसका मतलब है कि ही वॉज लुकिंग फॉर, ही वॉज सीकर, कि हमें वो जिसकी हम तलाश में थे, जिसकी इंतज़ार में थे, वी हैव फाउंड द मसाया, हमको ख्रिस्तुस मिल गया। यानी उस पर कह सकते हैं रियलिटी ये थी कि उसको मुकाशफा खुल चुका था उस पर, क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया कि वो सारा दिन उन्होंने उसके साथ गुजारा। जब खुदावंद के पीछे गए, उन्होंने कहाँ रहता है, उसने कहा कम एंड सी, वो उसके साथ लिखा कि सारा दिन उसके साथ स्पेंड किया। और वो एक ऐसी बात है जो हमें मालूम नहीं कि उनके दरमियान उस पूरे वक्त में क्या बातें हुई और क्या, और आई लव टू नो कि एक्चुअली क्या उस वक्त ऐसी बात हुई जिससे उसने और मुकम्मल तौर पर उसको मसाया मान लिया, और उसका यकीन था मुकम्मल कि दिस इज़ द। तो उसने अपने भाई को जाके बताया, ये खुशखबरी सुनाई कि हमको मसाया मिल गया है, और लिखा है वो उस यीशु के पास लाया। अगर इसमें गौर करें तो पहले ग्रुप में 3 शख्सों का जिक्र हमेशा बहुत जगह पे साथ आता है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, पीटर, जेम्स एंड जॉन। ये इनकी जो टाई है ये एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूत नज़र आती है। लेकिन इसी ग्रुप में आपको इंद्रियास भी है, जो बड़ा ख़ास इसका वहाँ पे मकाम है, लेकिन जो उसकी अप्रोच अपनी जीसस के साथ है वो तीनों की डिफरेंट है। उसका अपना एक मकाम था। इसको जहाँ भी बाइबल में देखेंगे, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। वो क्या करता है? ही इज़ ब्रिंगिंग पीपल टू क्राइस्ट। जहाँ भी देखेंगे वो आपको किसी न किसी को यीशु के पास ला रहा है। हमें यहाँ पे 3 एक ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर इंद्रियास के बारे में ख़ास जिक्र है, तो उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात उसने क्या की, अपने ही भाई को साथ लेके आया। उसके बाद हम देखते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 8 और 9। आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मुआवजा किया, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब ये ऐसा मसला बना हुआ है, खुदावंद ने फिलिप्पिस को पूछा कि हम क्या करें कि इन लोगों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन वो भी सोच रहा है, प्लान कर रहा है, अपने कैलकुलेशन कर रहा है। और वर्स 8 में लिखा है कि उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। जब वो अभी कैलकुलेट कर रहा है, वो उसने शुरू भी कर दिया, और वो एक लड़के को यीशु के पास ले भी आया। लॉर्ड, दिस इज़ द वन। और मैं समझता हूँ कि जब वो ये सोच कर एक बच्चे को यीशु के पास लाया, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चल रहा होगा कि यार, और क्या चल रहा होगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट।
اس نے وہ معجزہ دیکھا تھا, آپ کو یاد ہے, میں بنانے والا. He was there. سوچا ہوگا if Lord can do that, why not food? میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ if he can turn water into wine, اور یہ روٹیوں کو بھی خدا کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس فیتھ کے ساتھ, سمپل فیتھ کے ساتھ وہ یسوع کے پاس اس بچے کو لے کے آیا. تو خداوند نے وہی کام کیا. بلکہ ایک دفعہ فلپس اور یہ دونوں کٹھے تھے, تو لکھا ہے کہ کچھ گریک ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو سی جیزس. تو فلپس نے کیا کیا, وہ اس کو لے کر اندریاس کے پاس گیا. اس کو پتا تھا کہ ہو از دا بیسٹ پرسن جو اس کو سیدھا جیزس کے پاس پہنچا سکتا ہے. تو وہ لکھا ہے کہ وہ ان کو یسوع کے پاس لے کے آئے. چیپٹر 12 میں دیکھتے ہیں, جان چیپٹر 12 ورس 20 میں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے. بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ کا اور گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی, جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا, پھر اندریاس سے فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. He always doing the same thing, bringing people to Christ. عام طور پہ جوئش جو تھے وہ یہودیوں کے پاس ان سے تعلق رکھنا پسند کرتے تھے, لیکن یہ گریک جب اس کے پاس آئے تو میرے خیال ہے اس کے دل میں اوپننس تھی کہ جیزس کس کو سمجھتا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع جس کو اپنے پاس آنے سے روک سکے. اس لیے وہ بے دھڑک ایک غیر قوم کے شخص کو بھی یسوع کے پاس لے جاتا ہے, ایک جوئش ہوتے ہوئے. ایک اس کے اندر یہ بڑی ایک اوپننس تھی, ایک ایسا شخص جو دوسری غیر قوموں کو بھی یسوع کے پاس لانے میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا تھا. میں ایک چیز پہ بڑا حیران تھا کہ اس کا بھائی جو اس کا کریکٹر یہ تھا کہ وہ جہاں بھی انٹر ہوگا ہی نوز کہ جب پترس گروپ میں آ گیا تو ہی ول رن دا گروپ, کہ اس کی ڈومینیٹ پرسنالٹی ہے کہ ہر کسی کے آگے آ جائے گا, ہر کسی کے اوپر باس بن جائے گا یہ. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ آئی ہیو ایکچولی فاؤنڈ دا مسایا, دس از مائی چانس, اب اس موقع کو میں کھونا نہیں چاہتا, میں بھی کچھ بن کے دیکھا, میرا نام اب ہونا چاہیے. بٹ ہی ڈزنٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اس نے ایسا کوئی نہیں سوچا. اس کو پتا تھا کہ پترس کو بتایا, پترس آیا تو اس نے سب کے اوپر رول کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن ہی واز دا پرسن ہو کین ایکسیپٹ ایکچولی ایزیلی سیکنڈ پلیس. یہ بہت کم دنیا میں لوگ ملیں گے کسی بھی گروپ میں ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے بھی خوشی محسوس کریں اور دوسروں کو آگے جاتا دیکھ سکیں. ہی واز اے پرسن ہو کین ایکسیپٹ دا سیکنڈ پلیس. ان تینوں واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اوپننس, غیر قوموں کے لیے اس کا دل کھلا ہوا, جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے پہلے یہودی پھر یونانی, لیکن اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے ذہن میں وہی بات تھی جب چوتھے چیپٹر میں ہم نے جان میں پڑھا تھا کہ جیزس واز ٹاکنگ ٹو اے سمیرٹن وومن. تو اس لیے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیریئر اس کے اندر سے نکل چکا تھا کہ میں اگر لے کے جاؤں کسی غیر قوم کو, جنٹائل کو, تو یسوع اس کو ریجیکٹ کرے. اس لیے وہ اس کا دل دوسرے لوگوں کے لیے بھی کھلا تھا, بے خوف و خطر وہ یسوع کے پاس اس کو لے آیا. اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقین کے ساتھ اس کے اندر ایک سمپل فیتھ بھی تھا. جب وہ چھوٹے بچے کو لے کے گیا, یہ اس کا فیتھ تھا. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اس کی ساری عمر شاید یہی پہچان رہی, یہ ہیوملٹی تھی اس کی. شمعون پترس کا بھائی, اس کے نام سے اس کو پہچانا جاتا رہا. نمایاں پوزیشن کا کبھی بھی اس کو شوق نہیں تھا. یہ تھا اس کا کریکٹر. کبھی کبھی کسی گروپ میں کچھ لوگوں کو اگر آپ شامل کر لیں تو وہ اس پوزیشن کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا ممبر آف دا ٹیم انلیس آئی بیٹ دا بگ ڈرم.
کہ جب تک مجھے خاص جگہ پہ نہ دیا جائے تو میں نہیں آپ کی گروپ کا یا اپنی ٹیم کا حصہ یا اس کا ممبر بنوں گا. اور اس میں اور دوسرے 2 بھائی تھے جن کا ساتھ میں ذکر آیا, they were actually seeking like that. آپ کو یاد ہوگا جیمز اینڈ جان, they wanted to be a prominent position, بلکہ انہوں نے اپنی ماں کو بھی اس میں شامل کر لیا. اور ماں نے آگے کہا you know my children gifted one, they need a best place. اور انہوں نے کیا مانگا یاد ہے کسی کو؟ رائٹ اینڈ لیفٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسس نے کہا مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سب طرح کے اس میں لوگ تھے اس کی ٹیم میں. لیکن ہاؤ جیسس ایکچولی انہوں نے اس کو ٹرین کیا اور ان کی زندگیاں اور ان کے کریکٹر تک چینج ہوئے. اور اندریاس اس فکر میں کبھی نہیں تھا کہ بادشاہی میں کس کو کیا ملے گا. ہی نوز کہ خداوند نے وعدہ کیا ہے اینڈ جو ہوگا ان میں ہی شامل ہوگا جو 12 تخت پر بیٹھ کے اسرائیل کا انصاف کریں گے. تو چاہے وہ تینوں بہت کلوز تھے یسوع کے پاس, اور چاہے یہ بالکل خاموش طبے, اور کہ وہ کراؤڈ کو نہیں ڈھونڈتا تھا بلکہ کراؤڈ میں کسی نہ کسی کو ڈھونڈتا تھا. کسی بھی بھیڑ کا وہ مشتاق نہیں تھا کہ بڑی بھیڑ ہو, بلکہ اس بھیڑ میں بھی کسی نہ کسی ایسے کو ڈھونڈ لیتا جو واقعہ ہی اس قابل تھا, اس متلاشی تھا کہ اس کو جیسس کے پاس لایا جائے. اور اس کی سروس ایسی نہیں تھی, اس کی خدمت ایسی نہیں تھی جسے کہتے ہیں کہ مین پلیزنگ یا آئی سروس. کسی نے دیکھا ہے تو چلو کام چلا گیا, اگر نہیں دیکھ رہا تو بس ٹھیک ہے. اندریاس, پترس, یعقوب اور یوحنا کی طرح ایک کہتے ہیں کہ بڑا ستون نہیں تھا اس گروپ میں, لیکن ہی واز اے ہمبلر اسٹون. ہی واز اے ون آف دوز جو پیپل ہوتے ہیں, ریئر پیپل ہو ولنگ ٹو ٹیک دا سیکنڈ پلیس, ہو ولنگ ٹو بی, کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹیو پرسن, ڈزنٹ مائنڈ ٹو بی ہڈن اینڈ ڈزنٹ مائنڈ ٹو بی, ان کا ذکر آئے یا نہ آئے. اور مجھے جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا مجھے بیٹی چھوٹی بہن لینا بہت یاد آئی. ہمیشہ اس کا ہوتا تھا کہ بھائی جان میں بس مجھے آپ بتا دیا کریں, جسٹ ڈونٹ مینشن مائی نیم, ڈونٹ اینی تھنگ. اینڈ میں اس کو بہت مس کرتا ہوں. پرسوں بلکہ میری اس سے کافی لمبی ٹاک بھی ہوئی, آپ سب کے بارے میں بہت وہ مس کرتی ہے, اور سب کو اس نے اسلام بھی بھیجا اور ہیپی ایسٹر بھی کہہ رہی تھی. تو آئی ریئلی مس دس بلیسڈ چائلڈ. کہ خدا, اور اس میں نے ان کو بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی دیکھا کہ اس کا جو خدا کے ساتھ اور فیتھ میں کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ سے اس غصے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اب یہ نہیں ہوا. اور تو اس کا پیس جو اس کے اندر تھا نا, اٹس ریئلی بلیسنگ آف گاڈ. اور میں جب اینڈریو کے بارے میں دیکھتا منسٹری کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منسٹری کی بیک بون ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں, اور ایسے شخص جس پر لیڈر ٹرسٹ کر سکیں. یہ اینڈریو ایک ایسا شخص تھا جس پر لیڈر بھی ٹرسٹ کر سکے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایون they don't want any prominent position, but they always the backbone لوگ ہوتے ہیں منسٹری کے اور کسی بھی گروپ میں, free from the self-seeking ambitions and self for getting souls. Yet they will sit on the throne of Israelite to judge the nation. Apostle of private life. Sometimes God use this kind of person to reach like a Peter. خدا نے اس کو یوز کیا to find, to bring like a Peter, جس کا پھر بڑا نام ہوا. ایک ایسا شخص جو کوائٹ ہے, جس کا اتنی پوزیشن نہیں, لیکن خدا کبھی کبھی ایسے ہی شخص کو ڈھونڈتا ہے جو ایک ایسے شخص کو لے آتے ہیں جو بڑا کام کرتا ہے آگے. ڈونٹ تھنک کہیں بھی آپ ہو تو آپ اگر کوائٹ یا ایسے پیچھے کے کہیں کام کر رہے, یو کین ایون
ایسے شخص کو تک کلام پہنچا سکتے، ایسے شخص کو خدا میں لا سکتے ہو جو آگے جا کے پتہ نہیں آپ سے دوگنا چوگنا اور کتنی روحوں کے لیے خدا اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اٹس مین یو آر دا پرسن گاڈ کین یوز فار دس کائنڈ آف. تو خدا نے اس کو یوز کیا. ہی برنگ اے ونڈرفل مین ان دا منسٹری، سائمن پیٹر. اینڈ پہ ان کی ڈیتھ کے بارے میں، اندریاس کے بارے میں ہے، اینڈریو کے بارے میں، کہ ایک پروونس میں، ایک صوبے میں وہ پریچ کر رہا تھا، تو اس کی گورنر جو وہاں تھا، اس کی جو وائف تھی، وہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا. تو گورنر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کو پکڑ کر کروسیفائڈ کر دیا. اور اس کی کروسیفائڈ جب کبھی آپ ٹائپ کریں نیٹ پہ جا کے تو اینڈریو دا اپوسل کی کروسیفکشن کیسے ہوئی، تو ایکس جو ایسے نا ایک کراس، اس کو ایسی کراس پہ اس کا سمبل جو ہے اینڈریو کا وہ ایکس والی کراس ہے، اس طرح کی کراس پر اس کو کروسیفائڈ کیا گیا. اور اس کے بارے میں ہے کہ ٹریڈیشن ہے کہ 2 دن تک وہاں پر اس کو ہینگ کیا گیا، اور اس اذیت میں بھی وہ آنے جانے والوں کو، مذاق اڑانے والوں کو پریچ کرتا رہا 2 دن تک اس اذیت میں. آمین.